بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. قال الله تعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم فسبح بحمد ربك وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ حَتَّى وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ تمام قسم کی تعریفات، بڑائی، بزرگی، کبریائی، حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس اللہ رب العالمین کے فضل اور کرم سے ہم لوگوں نے ایک ماہ مکمل روزے رکھے، جس کی توفیق سے ہم لوگوں نے ماہ مبارک جو ابھی گزرا اس کے اندر قرآن کی تلاوت کیے، قیام اللیل کیا، راتوں کو جاگے، دعا اور استغفار کیے، بعدہ درود اور سلام نازل ہو ان تمام انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام، بالخصوص ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی علی وسلم بارک علی۔ اسلامی بھائیوں، نوجوان دوستوں اور بزرگوں، اس اللہ رب العالمین کا بڑا شکر احسان ہے کہ اس اللہ رب العالمین نے ہمیں سابقہ مہینے کے اندر صحت اور تندرستی سے رکھا، اور اس اللہ رب العالمین کے ہدایت اور اس کی مشیت اور اس کی رہنمائی کی وجہ سے ہم نے 30 روزے مکمل کیے۔ اب ہمیں غور اور فکر یہ کرنی چاہیے کہ ہمارے روزے قبول ہوئے یا نہیں۔ ہم نے ماہ مبارک میں جو قرآن کی تلاوت کی، وہ تلاوت اللہ کی بارگاہ میں منظوری اس کی ہوئی کہ اللہ رب العالمین نے اس کو قبول کیا۔ ہم نے رمضان میں زکوٰۃ بھی نکالا ہوگا، کیا ہمارے زکوٰۃ قبول ہوئے؟ ہم نے توبہ اور استغفار بھی کیا ہے، رویا بھی ہے، کیا ہمارا توبہ اور استغفار قبول ہوا اللہ کی بارگاہ میں؟ ہم نے بہت زیادہ ذکر و اذکار بھی کیا ہے، لوگوں کو افطاری بھی کرایا ہے، تو کیا ہمارا وہ ذکر و اذکار، صدقہ و خیرات اور افطار کرانا، یہ سارے اعمال اللہ کے بارگاہ میں قبول ہوا یا نہیں ہوا؟ اس کا ہمیں پتہ لگانا چاہیے۔ ہم کیسے پتہ لگائیں ان چیزوں کا؟ اللہ رب العالمین نے خود قرآن میں اس کی وضاحت کیے ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ ایک آدمی اگر رمضان میں نماز پڑھا ہے، نماز کی پابندی کیا ہے، تو ظاہر سی بات رمضان گزرنے کے بعد اللہ رب العالمین کا حکم یہ ہے کہ وہ نماز کی پابندی دیگر مہینوں کے اندر بھی کرے گا۔ اگر نماز کی پابندی اس نے رمضان میں کیا ہے، دوسرے مہینے میں بھی کر رہے ہیں، اور اللہ کے حضور قبول ہو بھی رہا ہے، اللہ ان کے اعمال صالحہ کو قبول فرما رہے ہیں، تو اس کی نشانی اور علامت اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ اللہ کے بندے کو یہ نماز، یہ عبادتیں، یہ ذکر و اذکار، یہ صدقہ و خیرات، یہ استغفار، فحشاء والمنکر، فحش کاموں سے روک دے گی، نمازیں روکیں گی، برائی سے روکیں گی،
نافرمانی سے روکیں گی۔ پتہ کیا چلا کہ اگر رمضان کے اندر ہم نے اللہ کی عبادت کیے ہیں اور رمضان کے بعد بھی ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں تو اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہماری باتوں کو قبول فرما لیا۔ نماز کی پابندی اگر ہم نے رمضان میں کیے ہیں، رمضان کے بعد بھی ہماری سوچ ہے ہم سے ایک وقت کی نماز نہ چکنے پائے۔ رب نے 5 اوقات کے نماز فرض کیے ہیں، 4 اوقات کے نہیں ہیں، 3 نہیں ہیں، 2 نہیں ہے۔ ایک انسان منمانی نماز پڑھ لے کہ ہمیں 3 وقت کی پڑھنی ہے یا 4 وقت کی پڑھنی ہے، پابندی کے ساتھ 2 چھوڑ دے یا 1 پورے سال چھوڑتا رہے تو یہ منمانی نمازیں ہوئی، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ رمضان کی باتیں اس کی قبول نہیں ہوئی ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے بارگاہ میں اگر نمازیں قبول ہو گئی تو اللہ رب العالمین کی توفیق رمضان کے بعد بھی نمازوں کی ملتی رہیں گی۔ قرآن کی تلاوت ہماری قبول ہوئی یا نہیں پتہ کیسے چلے گا؟ اگر ہم رمضان میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، رمضان کے بعد 11 مہینے کے لیے ہم نے قرآن کو جلد کے اندر بھر کر کے، جزدان کے اندر سجا کر کے، تاکوں میں ڈال کر کے اس کے کھڑکی بند کر دیے ہیں، ہم نے اس میں گرد و غبار پڑنے سے بچانے کے لیے الماری کو بند کر دیا ہے، سجا کر کے گھروں پہ رکھ دیا ہے، پھر رمضان آئے گا تو قرآن کھولیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا آپ نے جو قرآن کی تلاوت کیا ہے سب پر پانی پھر گیا، آپ کی تلاوت اللہ کے بارگاہ میں قبول نہیں ہوئی، کیونکہ اگر آپ کی تلاوت اللہ کے حضور قبول ہوئی ہوتی تو اللہ کی طرف سے دوسرے مہینوں کے اندر بھی تلاوت کی توفیق نصیب ہوتی رہتی۔ یہ پتہ چلا اگر ہم نے صدقہ و خیرات کیے ہیں لیکن دوسرے 11 مہینے کے اندر چاہے محتاج اور ضرورت مند ہمارے پیر پکڑتے رہیں، ہمارے بارگاہ میں آ کر کے گڑ گڑاتے رہیں، ہمارے گھر کے سامنے ہمارے آس پڑوس کے لوگ جو ہے محتاج اور ضرورت مند لوگ روتے رہیں، بن بناتے رہیں، بھوکے رہ جائیں، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں، چاہے ہمارے کام کرنے والے لوگ کتنے ہمارے انڈر میں کام کرنے والے لوگ کتنے ضرورت مند ہو جائیں، ہمارے بدن کے رونگٹے کھڑے نہیں ہوتے، ہمارے آنکھوں میں پانی نہیں آتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رمضان میں ہم نے جو صدقہ و خیرات کیا ہے، لوگوں کے تعاون کیے ہیں، مدد کیے ہیں، یہ اللہ کے پسند نہیں آیا اور اللہ نے اس کو قبول نہیں کیا۔ کیوں؟ وہ صدقہ اگر اللہ تعالیٰ قبول کرے گا تو اللہ رب العالمین ہمارے مالوں میں برکت بھی دے گا اور پھر ہمیں رمضان کی طرح دوسرے مہینوں کے اندر صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق سے بھی نوازے گا۔ دوسرے کی دکھ کو دیکھ کر کے ہمارے آنکھوں میں پانی بھر جائے گا، دوسرے کی تکلیف کو دیکھ کر کے اپنے اندر بے چینی پیدا ہو جائیں گی اور آپ اس کے مدد کے لیے آپ لپکیں گے، دوڑ لگائیں گے۔ یہ مطلب ہوا کہ آپ کے رمضان کی عبادتیں اگر قبول ہو گئی ہے تو جیسی عبادتیں آپ رمضان میں کرتے تھے، جیسی آپ قرآن کی تلاوت کرتے تھے، نمازوں کے پابند تھے اور صدقہ و خیرات کرتے تھے، دوسری نیکیاں کرنے کے لیے سوچ اور فکر میں رہتے تھے، اللہ کی توفیق سے دیگر مہینوں کے اندر بھی اللہ کی توفیق ملتی رہے گی اور اللہ کی توفیق سے آپ بھلائیاں کرتے رہیں گے۔ یہ مطلب ہوا کہ آپ کی بھلائیاں قبول ہو گئی، آپ اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، آپ نماز نہیں چھوڑیں گے، قرآن کی تلاوت کرنا بند نہیں کر دیں گے، آپ جو ہے صدقہ و خیرات کرنا بند نہیں کریں گے۔ یہ مطلب ہوا کہ ہمارے رمضان کے روزے بھی قبول ہو گئے اور دوسری ہم نے جو کچھ بھی عبادتیں کی وہ سب کے سب اللہ کے یہاں منظور ہو گیا اور اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ ہم نے جہنم سے خلاصی اور نجات حاصل کر لی، اور اللہ نے چاہا تو ان اعمال کی بدولت، اللہ کی رحمت کی بدولت انشاءاللہ ہم جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام حاصل کر لے جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں مومنین کے کچھ صفات کو گنائے ہیں۔ ہمیں ہمیشہ اس فکر میں رہنی چاہیے کہ ان آیتوں کے اندر جو صفات اللہ رب العالمین نے بیان کیے ہیں وہ صفات ہمیں بھی پائی جائیں، جو خوبیاں اللہ نے بیان کیے ہیں وہ خوبیاں ہمارے اندر پائی جائیں۔ وہ خوبیاں کیا ہیں؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان الذین هم من ربهم ان الذین من خشیت ربهم مشفقون، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے پروردگار کی ہیبت سے، اپنے رب کی دہشت سے
اپنے رب کے خوف سے لرزتے ہیں، ڈرتے ہیں، کپاتے ہیں۔ والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ والذین هم بربهم لا یشرکون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو شریک نہیں کرتے۔ والذین یؤتون ما آتوا، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، جو کچھ بھی دیتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، جو کچھ بھی خرچ کرتے ہیں۔ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ، ان کے دل کپاتے ہیں، ان کے دل لرزتے ہیں، ان کے دل ڈرتے ہیں کہ وہ کیا ہونے والے ہیں؟ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ، کہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں، پلٹ کر کے جانے والے ہیں، اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ اگر ہم نے اچھائیاں نہیں کی، اگر ہم نے نمازوں کی پابندی نہیں کی، اگر ہم نے قرآن کی تلاوت نہیں کیا، اگر ہم نے کمائی کے درمیان حلال اور حرام کی تمیز نہیں کی، اگر ہمارے سامنے محتاج اور ضرورت مند لوگ بن بناتے رہیں، اپنی ضرورت کا سوال کرتے رہے، ہم نے ان کا خیال نہیں رکھا، تو رب کے حضور کون سا چہرہ لے کر کے حاضر ہوں گا؟ اپنے رب کے پاس کیسے کھڑا ہو پاؤں گا؟ کون سی شکل میں دکھاؤں گا اپنے رب کو؟ ڈرتے ہیں، ان کے دل کپاتے ہیں اس بات سے۔ اولئک یسارعون فی الخیرات، یہ وہ لوگ ہیں جو بھلائیوں کے اندر جلدی کرتے ہیں۔ وہم لہا سابقون، اللہ رب العالمین نے کہا وہم لہا سابقون، یہ وہ لوگ ہیں جو ان بھلائیوں کو حاصل کرنے کے لیے جلدی کرتے ہیں، ان بھلائیوں کی طرف دوڑ لگاتے ہیں، ان بھلائیوں کی طرف دوڑ لگا کر کے ان کو انجام دیتے ہیں کہ کہیں ہم سے کوئی بھلائی چوک نہ جائے، چھوٹ نہ جائے۔ اب دیکھے ہوں گے رمضان میں جب تلاوت کرتے ہیں، ایک پارہ پڑھ لیے اور ایک پارہ پڑھ لوں، آج 5 پارہ تلاوت کر لوں اور ایک پارہ پڑھ لوں اور ایک پارہ پڑھ لوں، ہم سے یہ نیکی نہ چھوٹ جائے۔ آج ایک محتاج ہمارے گھر میں آیا، کم سے کم 5 روپیہ اس کو دے دوں۔ ایک مریض ہمارے گھر کے پڑوس میں بستر پر ہے، کم سے کم عیادت کر کے آ جاؤں۔ ایک انسان کے دل میں، نیکی کرنے والے کے دل میں لبک ہوتی ہے، ایک آرزو ہوتی ہے، ایک خواہش ہوتی ہے، اور کچھ کر لوں اور کچھ کر لوں۔ یہ اللہ نے بیان کیا، اولئک یسارعون فی الخیرات، یہ وہ لوگ ہیں کہ بھلائیاں جلدی کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ایک پارہ اور پڑھ لوں، ایک پیج اور پڑھ لوں، 2 رکوع اور تلاوت کر لوں، یہ سوچ، یہ فکر ہے، اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ ہم لہا سابقون، یہی وہ لوگ ہیں کہ ان بھلائیوں کی طرف دوڑنے والے ہیں، دوڑ لگا کر کے کرنے والے ہیں، سبقت کرنے والے ہیں کہ سب سے زیادہ میں قرآن کی تلاوت کر لے جاؤں۔ ہمارے دوست 10 دوست ہیں ہمارے حلقے کے اندر، ہمارے دوست میں سب سے زیادہ میں قرآن پڑھوں، ہمارے دوست میں سب سے زیادہ نماز کی پابندی میں کروں۔ یہ سوچ، یہ فکر، یہ جو ہے منصوبے اس انسان کی ہوتی ہے، اور وہ انسان کامیاب ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، ان آیتوں سے یہ کیا پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین نے چند صفات کو گنائے ہیں کامیاب انسان کے، اللہ سے ڈرنے والے انسان کے۔ پہلی صفات اس آیت میں یہ گنائے ہیں کہ ایک انسان اللہ کے ہیبت سے ڈرتے رہتے ہیں، خوف کھاتے ہیں، نماز کہیں بے وقت نہ ہو جائیں، مال کے اندر زکوٰۃ نکالنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنے مال کو گن کر کے پورا حساب کر کے زکوٰۃ نہ نکالوں تو عذاب کے مستحق بن جاؤں، میرے گھر میں کوئی حادثات پیش آئے، سارا مال چوپٹ اور برباد نہ ہو جائے، جو کام کاج کر رہا ہوں وہ کام بیچ میں رک نہ جائیں۔ حساب کرتے ہیں اور کاؤنٹ کر کے مالوں کا زکوٰۃ پورا نکالتے ہیں، اللہ کے ہیبت سے ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں۔ دوسری صفت اللہ نے کیا بیان کیا؟ اللہ کے آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور تیسری صفت اللہ نے کیا بیان کیا؟ کہ رب کے ساتھ شریک نہیں کرتے۔ اور چوتھی صفت اللہ نے آیت میں بیان کیا کہ جو کچھ بھی دیتے ہیں، کوئی ضروری نہیں کہ بہت زیادہ دے، معمولی ہے، معمولی دیتے ہیں، لیکن ان کا دل ڈرتا ہے اللہ سے ڈرتا ہے، اور ڈر کر کے دیتا ہے۔ ڈرتا کس لیے ہے؟ کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العالمین میں نے رمضان کے روزے بھی رکھے،
یا اللہ رب العالمین میں نے ثواب کی نیت سے خوب قرآن کی تلاوت بھی کی، خوب نمازیں بھی پڑھی، راتوں کو جگہ بھی، کہیں ایسا نہ ہو کہ سارے اعمال ہمارے مردود ہو جائے، قبول نہ کیا جائے اللہ کی بارگاہ میں، نامنظوری کر لیا جائے، تو ایسی صورت میں میرا کیا حال ہوگا؟ ڈرتے ہیں، ڈر کر کے اور خیر کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ ہم نے جو کچھ بھی اعمال کیے ہیں، جو کچھ بھی اچھے کام کیے ہیں، جو کچھ بھی عبادتیں کی ہیں، ان تمام کاموں کو تو رائے گا اور بیکار نہ کرنا، سب کو قبول فرما لے۔ ایک انسان دعا کرتا ہے، یہ پتہ چلا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی پسند تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا، آپ نے فرمایا کان احب الدین الیہ ما دام علیہ صاحبہ، بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دین کے اندر وہ عمل، وہ عبادت، وہ کام سب سے پسندیدہ ہے اللہ رب العالمین کو، جو کام معمولی ہو لیکن اس کو ہمیشہ کیا جاتا رہے۔ ایک دن میں ایسا نہیں ہے کہ آپ چار پارے قرآن کی تلاوت کر لیے، خوب شوق آیا، 4 پارے قرآن کی تلاوت کر لیے، اور آپ نے 4 مہینے کے لیے بند کر کے رکھ دیا، 4 مہینہ ہاتھ تک نہیں لگایا قرآن میں، 4 آیتیں نہیں پڑھی، 4 شبد اپنی زبان پر نہیں لائے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اگر آپ 4 آیتیں پڑھتے ہیں، روزانہ اس کی تلاوت کرتے ہیں 4 آیت کر کے، یہ اللہ کو پسند ہے۔ 4 پارہ پڑھنے سے پابندی کے ساتھ اس کو کیا جائے، کبھی چھوڑا نہ جائے، جو عبادت کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے، رمضان آیا خوب آپ نے دریا دل دکھا دیا، بہت صلہ رحمی کیے، رمضان ختم ہوا، نہیں بھائی رمضان میں تو ہم نے سب بانٹ دیا ہے، اب جو 11 مہینہ ہے 1 روپیہ کسی کو نہیں دینا ہے، کسی کی کوئی مجبوری نہیں سننا ہے، کسی کے کوئی جو ہے فریاد کرنے والے کو اپنے قریب پھٹکنے نہیں دینا ہے، اپنے قریب ان کو آنے نہیں دینا ہے، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ آپ رمضان میں جو خرچ کیے وہ کیے، معمولی مختصر جو آپ کی طاقت کے مطابق ہے، دیگر مہینوں کے اندر کرتے رہے، یہ اللہ کو پسند ہے، یہ اللہ کو پسند ہے۔ جو کام کرتے برابر اس کو کرتے رہیں۔ اور ان آیتوں اور اس حدیث مبارکہ سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ جس اللہ رب العالمین نے ماہ رمضان کے اندر ہم لوگوں کو نمازوں کی پابندی کا حکم دیا تھا، روزے کی گنتی پوری کرنے کا حکم دیا تھا، جس رب کو خوش کرنے کے لیے ہم قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، جس رب کو راضی کرنے کے لیے ہم نمازیں پڑھ رہے تھے، جس رب کو راضی کرنے کے لیے ہم راتوں کو جاگ رہے تھے، اسی رب کا حکم اور فرمان ہے کہ ہم رمضان کی طرح دوسرے مہینوں کے اندر بھی عبادت کریں۔ جو رب رمضان کا تھا وہی رب شوال اور دوسرے دیگر مہینوں کا بھی رب ہے، اس لیے ہم اس رب کے حکم کو مانیں، اس رب کی عبادت زندگی بھر کرتے رہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اس کے متعلق جب نازل ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ، اور ان لوگوں کے دل کپ کپاتے ہیں، ڈرتے ہیں، لرزتے ہیں، اس آیت سے مراد وہ لوگ تو نہیں ہے جو لوگ شراب پیتے ہیں، جو لوگ چوری کرتے ہیں، جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، جو لوگ صدقہ و خیرات نہیں کرتے، جو لوگ روزے نہیں رکھتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا لا یا بنت صدیق ولکنہم الذین یصلون الذین یصومون ویصلون ویتصدقون، نہیں ابو بکر کی بیٹی، اس آیت سے مراد وہ لوگ نہیں ہیں جو لوگ چوری کرتے ہیں، اس آیت سے مراد وہ لوگ نہیں ہیں جو شراب پیتے ہیں، اس آیت سے مراد وہ لوگ نہیں ہیں جو نماز چھوڑتے ہیں، اس آیت سے مراد وہ لوگ نہیں ہیں جو روزہ نہیں رکھتے، اس آیت سے مراد وہ لوگ نہیں ہیں جو اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں، بلکہ اس آیت سے مراد وہ لوگ ہیں جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ یا وَهُمْ يَخَافُونَ أَلَّا يُقْبَلَ لَهُمْ، وہ لوگ ڈرتے ہیں یا اللہ ہم نے نمازیں تو پڑھی ہے، یا اللہ ہم نے روزے تو رکھے ہیں، یا اللہ ہم نے صدقہ و خیرات تو کیے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری اعمال قبول نہ کیا جائے۔
تیرے حضور اس کو رد نہ کر دیا جائے، کہیں ان اعمال کو منظوری نہ کی جائے۔ یا اللہ یہ سوچ کر کے وہ دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہم نے جو کچھ بھی عبادت کی ہے اس کو قبول فرما لے۔ اور ہمارے اسلاف کا بھی یہی عمل تھا کہ رمضان گزرنے کے بعد 6 مہینے تک مسلسل دعاؤں میں لگے رہتے تھے، یا اللہ رمضان میں جو ہم نے تلاوت کی ہے، رمضان کے جو روزے رکھے ہیں، رمضان میں جو صدقہ و خیرات کیے ہیں، رمضان میں جو راتوں کو جاگا ہیں، یا اللہ ان تمام اعمال کو تو قبول فرما لینا۔ یہ اسلاف کے لوگ 6 مہینے تک دعا کرتے تھے۔ اس کی ایک وجہ اور آپ کو بتاؤں، اس کو ایسے سمجھیں، ایک مزدور آدمی ہے، ایک کاریگر آدمی ہے جس کو آپ نے کام پہ لگایا ہے، وہ آدمی کام کرتا ہے، وہاں پر ٹھیکیدار آدمی موجود نہیں ہے، کام کرتا ہے، ٹھیک ہے، بس کر دیا اس نے کام، وہ شوق نہیں ہے کہ نہیں مجھے 900 یا 800 کی حاضری ملے گی، یہ روپیہ ہمارا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ حرام ہو جائے، میں کام کروں اتنے روپے کے برابر میں کام کر کے جاؤں تاکہ یہ میرے لیے حلال ہو، یہ نہیں سوچتا ہے۔ ٹھیک ہے، آدمی جب دیکھنے والا نہیں ہے تو بیٹھا ہے، بات کر رہا ہے، چائے پینے میں وقت گنوا رہا ہے، وقت بس ٹال رہا ہے، بس ٹھیک ہے میری حاضری لگ گئی۔ شام کے وقت ایک ٹھیکیدار آدمی کام کا جائزہ لیتا ہے، دیکھتا ہے کہ یار تم نے کام بہت کم کیا ہے، مختصر کیا ہے، جی جلتا ہے، اور شام کے وقت روپیہ دینے کے وقت جس کاریگر کی حاضری 900 روپیہ تھی وہاں پر ان کو 800 روپیہ یا 700 روپیہ دیتا ہے۔ وہ کاریگر کیا سوچتا ہے، ٹھیک ہے 700 روپیہ بھی مل رہا ہے میرے لیے بہت ہے، اس لیے کہ کون سا میں نے جی لگا کے کام کیا تھا، کون سا میں نے دل سے کام کیا تھا، میں نے تو حاضری بھرا تھا بس کہ بس مجھے مل جائے۔ آدمی ناراض نہیں ہوتا ہے، غصہ نہیں ہوتا ہے، اور لے لیتا ہے کہ ٹھیک ہے میرے لیے اتنا بہت ہے۔ لیکن وہ آدمی، وہ کاریگر، وہ مزدور جو دن بھر کام کرتا ہے، شوق سے کرتا ہے، یہ سوچ کر کے کام کرتا ہے اس روپے کو حلال کرنا ہے، میرے امانت میں مجھے اکیلے چھوڑ کر کے گیا ہے، امانت کا خیال رکھ کر کے مجھے زیادہ سے زیادہ کام کرنا ہے، اگر میں زیادہ کام کروں ہو سکتا ہے کہ ٹھیکیدار نے 900 کی بات کا میرے کام سے خوش ہو کر کے 1000 روپیہ دے دے، ہو سکتا ہے کہ مجھے کبھی ایسا نہ کہے کہ تیرے لیے کام نہیں ہے، ہمیشہ مجھے کام کے لیے رکھ لے۔ یہ آدمی شوق اور جذبے سے کرتا ہے، اس آدمی کام کرنے کے ساتھ ساتھ دل میں یہ سوچتا ہے میرا آدمی مجھ سے خوش ہو جائے، مجھے زیادہ دے دے، کام پورے ہونے کے بعد مجھے کوئی گفٹ دے دے، مجھ سے خوش ہو جائے، مجھے ایسا دے دے ویسا دے دے۔ لیکن اس آدمی کا اگر 10 روپیہ بھی کام کا روپیہ دینے کے وقت اگر 10 روپیہ مزدوری میں کم کر دیں گے اس کا جی جل جائے گا، وہ سوچے گا میں نے شوق سے تڑپ سے اتنا سارا دن بھر کام بھی محنت سے کیا اور دیتے وقت میرا 10 روپیہ رکھ لیا۔ یہی مثال ہے اسلاف کے لوگوں کی، یہی مثال ہے ان لوگوں کی جو رمضان بھر روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں یا اللہ میں نے تو عبادتیں بہت ساری کی ہے، میں نے تو محنت بہت سارا کیا ہے، میں نے تو اپنے آپ کو تھکایا بہت زیادہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو میرے اعمال میں سے کچھ کم کیا جائے، میرے نیکی میں سے کچھ گھٹا دیا جائے، میرے ثواب میں سے کوئی کمی کی جائے، یا اللہ میرے محنت کا سارا سالہ صلہ عطا فرمانا۔ ہم لوگ رمضان میں عبادت نہیں کرتے ہیں، اس لیے ہمارے شوق بھی نہیں ہوتا ہے 6 مہینے تک عبادت کریں۔ عید پڑھی، وہ رمضان کا درد، وہ عبادتیں سب بھول گئے، یہاں تک ایسی لاپرواہی آتی ہے کہ ہم نماز جو پنجگانہ ہے 5 اوقات کی نماز ہے اس میں بھی سستی اور کاہلی کرتے ہیں۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم اس مزدور کے مانند ہے جو بس ٹھیک ہے حاضری بھر رہے ہیں، جتنا مل جائے ٹھیک ہے، کوئی افسوس نہیں ہے، کوئی دکھ نہیں ہے، یہ ہم لوگوں کی مثال ہے۔ اور اسلاف جو 6 مہینے تک دعا کرتے تھے ان کی مثال یہ تھی اللہ کچھ گھٹائے نہ، کچھ کمی نہ کرے۔ یہ ہے میرے بھائیوں، اس لیے ہمیں اللہ رب العالمین سے دعا کرنا چاہیے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، یہ ہمارے پروردگار ہمارے دل کو ٹیڑھا پن میں مبتلا نہ کرنا، بعد اذ ہدیتنا، ہدایت دینے کے بعد، تیری توفیق سے، تیری ہدایت سے، تیری مشیت اور چاہت سے ہم نے رمضان میں کس کی عبادتیں کی ہے، یا اللہ اس عبادت کرنے کے بعد ہمیں عبادت سے منہ نہ پھیر دینا، یا اللہ تو ہم سے ناراض نہ ہو جانا کہ میں ہدایت سے دور ہو جاؤں، ربنا لا تزغ قلوبنا، یا اللہ ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل کو ٹیڑھا نہ بنا دینا، وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، یا اللہ تو اپنے پاس سے بے شمار رحمتیں عطا فرمانا، اِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ،
بے شک تو بہت زیادہ نوازنے والا ہے، بہت زیادہ دینے والا ہے۔ یا اللہ رمضان میں جو عبادتیں کی ہے اس کا بھی صلہ دینا۔ دوسرے مہینے میں ہماری آرزو ہے، ہماری چاہت ہے، کم ہی صحیح قرآن کی تلاوت ضرور کروں گا، کم ہی صحیح ہم صدقہ و خیرات ضرور کرتے رہیں گے، کم ہی صحیح ہم لوگوں کے حقوق کو ادا کرتے رہیں گے۔ یا اللہ ان تمام اعمال کے ثواب سے ہمیں محروم نہ کرنا، ضرور ان کی نیکیاں ہمیں عطا فرمانا۔ ایک کامیاب لوگوں کی پہچان ہوتی ہے، ایک نیک لوگوں کی سوچ ایسی ہوتی ہے۔ اور آپ یہ بھی دعا کریں، یا مقلب القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، یہ دلوں کے پھیرنے والا، یہ دلوں کے پلٹانے والا، ہمارے دل کو تیرے دین سے دور نہ کر دینا، تیرے دین سے نہ پھیر دینا۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یہ دلوں کے الٹ پلٹ کرنے والا، ہمارے دل کو، ہمارے دلوں کو تیرے دین پر ثابت قدم رکھنا۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہیں، بار الہ جو کچھ بھی ہم لوگوں نے ماہ رمضان کے اندر اعمال کیے ہیں ان تمام اعمال کو تو قبول فرما مولا۔ اللہ اسلاف کے مطابق ہم لوگوں کو بھی 6 مہینہ سال بھر اللہ تعالیٰ رمضان کی باتوں کی قبولیت کے لیے دعا کرتے رہنے کی توفیق دے مولا۔ یا اللہ رب العالمین جس طریقے سے ہم لوگوں نے ماہ رمضان کے اندر نمازوں کی پابندی کی ہے، قرآن کی تلاوت کی ہے، دوسرے اچھے کام کیے ہیں، یا اللہ تعالیٰ ان تمام کاموں کو ہمیں دوسرے 11 مہینہ کرتے رہنے کی توفیق دینا مولا۔ یا اللہ رب العالمین تیرا حکم ہے کہ جب تک موت نہ آ جائے اس وقت تک ہم تیری عبادت کرتے رہیں۔ یا اللہ تعالیٰ ہمیں تیرے دین پر، تیری عبادت پر ویسے ہی ثابت قدم رکھنا۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔